جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ کی وجہ سے تھوڑا ایشو ہوا ہے، کلاس ہماری لیٹ ہو رہی ہے، سو ہم بلا تاخیر اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سو میں نے آج ایک پیپر آپ لوگوں کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی کا پیٹرن ہے، سو ہم آج اس کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو تیاری کی ہے، جتنی چیزیں ہم لوگوں نے تاریخ کی ہیں، تو اس میں سے کون کون سی چیز جو ہے نا وہ اب تک ہم لوگ کور کر چکے ہیں اور کون سے ہمارے ٹاپک رہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے ہمارے سامنے، انہوں نے پوچھا غالباً یہ 2012 یا 11 کا پیپر ہے، اس طرح سے ہے۔ اور یہاں پوچھا گیا ہے جی آپ لوگ جو ہے مختصر سوالات کے جواب دیں، جیسے پہلے بھی ہم لوگ کرتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ السؤال الاول، پہلا سوال۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا عجب اجابتاً موجزتاً، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے جی، مختصر جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 1 یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ ماذا قال، کیا کہا ہے، ماذا قال امرؤ القیس، امرؤ القیس نے کیا کہا تھا، لما بلغ نعی ابیہ، جب ان کو ان کے والد کی موت کی خبر ملی۔ ٹھیک ہے، جب ان کو ان کے والد کی موت کی خبر ملی تو امرؤ القیس نے کیا کہا تھا۔ یہ پورا واقعہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اور میں نے ڈیٹیل میں آپ کو امرؤ القیس پڑھایا تھا، تو میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، اور میں جو ہے نا آپ کو یہاں سے آنسر کروانے لگی ہوں۔ دیکھیے گا اس کو، تو انہوں نے کہا تھا ایک منٹ میں کلاس جوائن کرا لیتی ہوں۔ اچھا جی، امرؤ القیس کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا، یہ دمون کے علاقہ میں تھا، تو ان کو والد کی خبر پہنچی تھی وہاں پر کہ آپ جو ہے نا آپ کے جو والد کو جو ہے نا ان کے قبیلہ کے لوگ جو ہے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے وہاں پر شراب کی حالت میں اس نے کچھ الفاظ کہے تھے، وہ کیا کہے تھے وہ یہاں پہ آنسر ہم نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قال امرؤ القیس، امرؤ القیس نے کہا تھا، زینی ابی صغیرن، کہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ضائع کر دیا، وحملنی دمہ کبیرن، اور مجھ پر جو ہے نا بڑے ہو کر اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو لہٰذا اب اس کے خون کا بدلہ جو ہے نا وہ مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ لا صحو الیوم، آج کے دن تو مجھے جو ہے نا وہ ہوش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آج تو میں نشے میں مدہوش ہوں۔ ولا سکرن غدا، اور کل جو ہے نا مجھے نشہ نہیں ہوگا، یعنی کل جو ہے میں کسی نشے میں نہیں ہوں گا۔ الیوم خمر وغدا امر، ٹھیک ہے، آج کے دن شراب ہے، آج شراب کا دن ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ یہ پوری عبارت آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنی ہے، تو یہ اس کا آنسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2 یہاں پر ہے، ماہیہ اجزاء الاساسیۃ للقصیدۃ الجاہلیہ۔ ٹھیک ہے، جاہلی قصیدے جو تھے ان کے جو سیاسی وہ تھے نا اجزاء، سیاسی پہلو کون کون سے تھے اس میں، یعنی جاہلی قصیدوں میں سیاسی پہلو کون کون سے تھے، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ کیا کرتے تھے، مدح کیا کرتے تھے بادشاہوں کی۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو ہوتے تھے بڑے سرداروں کی مدح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا اس کا جز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فخر بیان کرتے تھے اپنے اپنے قبیلوں کا۔ ٹھیک ہو گیا، اور تیسرا اس کا جز جو ہے وہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جز جو تھا وہ کیا تھا، ہجو بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، طنزیہ شاعری کہنا، کسی کے نقص نکالنا کسی کی ذات میں، قبیلہ میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3 کو دیکھیے گا، لماذا لقب اختل بہذا اللقب۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی اس کو ڈسکس کیا تھا اختل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اختل کو اختل کیوں کہتے تھے، کیوں لقب ملا تھا، آپ نے یہیں سے آنسر اٹھانا ہے۔ لقب الاختل بہذا اللقب الاختل اللسان، ٹھیک ہے، بالاختل اللسان، یعنی اس کو اختل اللسان، زبان کے گندا ہونے کی وجہ سے اس کو اختل کا ٹائٹل ملا تھا۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کو دیکھیے گا، من کان قس بن ساعدہ الایادی۔ ٹھیک ہے، کون تھا قس بن سعدہ الایادی، یہ ان کے قبیلے کا نام تھا، یہ ان کے فادر کا نام ہے، اور قس ان کا ریئل نیم تھا، تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، میرے خیال سے میں نے آپ کو یہ لانگ میں بھی کروایا ہے۔ قس بن سعدہ جو ہیں یہ خطیب العرب تھے، عرب کے جو ہے نا وہ سب سے بڑے آپ ان کو خطیب کہہ سکتے ہیں، اور حکماء العرب، عرب کے حکیموں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، قبل الاسلام، اور یہ اسلام سے پہلے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت کی خطیب بھی آپ ان کو کہہ لیں، اور زمانہ جاہلیت کے ان کو حکماء میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی خطیب ہے جنہوں نے اما بعد کہا تھا، اور یہ وہی خطیب ہے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی تھی، اور یہ وہی پہلے خطیب ہے جنہوں نے ٹیک لگا کر اپنی عصا سے یا کسی بھی لکڑی وغیرہ سے ٹیک لگا کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تھا، یہ وہ پہلے انسان ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، اکتب باسمین، یہ یاسمین لکھا ہوا ہے، یاسمین نہیں ہے، یہ اسمین ہے۔ ٹھیک ہے، اکتب اسمین، 2 نام لکھیں، من اصحاب المعلقات، اصحاب معلقات، یعنی معلقات جن کی شاعری تھی، معلقات والوں کے کوئی سے بھی 2 شاعروں کے نام لکھیں۔ ٹاپ لسٹڈ شاعر ہم نے جس کو پڑھا تھا امرؤ القیس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ دوسرے حکمت کے شاعر جنہیں کہا جاتا ہے حکیم جو ہے ضرب الامثال کا شاعر ان کو کہا جاتا ہے، وہ زہیر بن ابی سلمہ ہے۔ آپ یہ 2 نام ریسنٹلی یاد کر لیں، یہ آپ ان کو ایڈ کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ دیوان حماسہ کے بارے میں،
دیوان حماسہ کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، ٹھیک ہے. ان کے رائٹر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے رائٹر کون تھے. ابو تمام ان کے رائٹر تھے، اور یہ کتاب ہمارے سلیبس میں کیوں شامل کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ پہلی ایسی کتاب ہے جو شاعری تھی. دیوان کہتے ہیں شاعری کی بک کو، جس میں شعر و شاعری جمع ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جب دیوان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب شاعری کی بک ہوتی ہے. اور حماسہ کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ ابو تمام بہتری نے، ابو تمام نے اس کو لکھا تھا. اور ابو تمام نے چونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، مطلب ابواب بندی کی ہے اس کی، اور لہٰذا ابواب بندی کی وجہ سے یہ کتاب مشہور ہوئی کہ وہ پہلی کتاب تھی. اور اس کو حماسہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا باب ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس کا نام حماسہ ہے. ٹھیک ہے، حماسہ کہتے ہیں جنگ و جدل کی شاعری، فخریہ شاعری، ابھارنا کسی کو، ٹھیک ہے، جنگ کے بارے میں شاعری، بہادری کے قصے، یہ ساری چیزیں حماسہ میں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے. ٹھیک چل رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک چل رہے ہیں. سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، اور ہے مل مراد بالمعلقات. ٹھیک ہے، معلقات سے کیا مراد ہے؟ اب معلقات کو ہم بہت بار یہاں پر پہلے پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں، اور اس کا بہت سمپل سا آنسر جو ہے، سمپل سا آنسر وہ یہی بنے گا یہاں پر. اصحاب معلقات یعنی معلقات کسے کہتے ہیں؟ معلقات کا مطلب ہے القصائد الطویلہ. ٹھیک ہے، طویل قصیدے. التی علقت علی استار الکعبۃ، جو کعبہ کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے فی العصر الجاہلی، زمانہ جاہلی میں. ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت میں جو طویل قصیدے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے ایز اے چیلنج، تو ان قصائد کو جو کیا کہا جاتا ہے؟ معلقات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جی اگلا سوال، یہ دیکھیں یہ ساری وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. مل مراد بالمقامات. اچھا جی، یہاں سے جو ہے نا سوری میں نے اس کو معلقات کروایا آپ کو، یہاں پہ مل مراد بالمقامات. اچھا جی، مقامات جو ہے نا یہ آپ نے ایک فن پڑھا ہوگا، یہ جو ہے العصر عباسی میں ایک فن ایجاد ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ نے امید ہے کہ آپ نے اس کو نثر قدیم میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوگا. نثر جدید میں، ٹھیک ہے، نثر الحدیث میں مقامات جو ہے نا عصر عباسی کا فن ہے، یعنی جو مقامات حریری جسے آپ کہہ لیں، اور مقامات علامہ بدیع الزمان حمدانی نے جو مقامے لکھے ہیں. مقامے کا مطلب اس کو ایک اور اگر میں ایزی الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر شارٹ سٹوری جیسے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی جن کے اندر جو ہے بڑے سجا بندی ہوتی تھی، یعنی جو سینٹینسز جو ہوتے تھے ان کا آپس میں وہ ہوتے تھے مسجع جنہیں کلام کہتے ہیں، یعنی ان کے آپس میں بیلنس ہوتا تھا ہر سینٹینس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن یہ شاعری نہیں ہوتی تھی، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ سٹوری ہوتی تھی اور اسی مجلس میں شروع ہوتی تھی، اور اسی مجلس میں وہ سٹوری جو ہے نا یہ کمپلیٹ کر دی جاتی تھی. بڑے عمدہ الفاظ ہوتے تھے اور لاسٹ میں کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مقامات ہے. اور اگر یہ آپشن میں آ جائے آپ کے پاس کہ یہ کس دور کا یعنی یہ فن ہے، کس دور کی نثر ہے، تو یاد رکھیے گا یہ عصر عباسی کا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ علامہ حریری جو ہے نا، ٹھیک ہے، جنہوں نے مقامات حریری لکھی ہے وہ فیمس اس کی پرسنالٹی ہیں. اور عیسیٰ بن حشام جو ہے وہ مقامات کی فیمس پرسنالٹی میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا اس کو جو اس فن کو ایجاد کرنے والے ہیں نا، کس نے اس فن کو ایجاد کیا تھا، یہ شارٹ سٹوری سنانا، اور اسی طرح پھر اسی مجلس میں جو ہے نا اس کا نتیجہ بھی بیان کر دینا، یعنی فوری رائٹر جو ہوتے تھے نا یہ اسی وقت جو ہے نا یہ کہانی کوئی بھی چیز دیکھی اور اس کو وہیں پہ بنا لیا اور اس کو فوراً سنا دیا، تو لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے اس میں. اور اس کے جو بانی ہے نا مقامات فن کے بانی، وہ علامہ بدیع الزمان حمدانی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا بدیع الزمان حمدانی ہے جنہوں نے یہ والا فن مقامات ایجاد کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے جی، ما اسم الفرزدق الشاعر. ٹھیک ہے، فرزدق جو شاعر تھا اس کا پورا نام کیا تھا؟ یہ بھی ہم نے کافی بار پڑھ لیا تھا فرزدق کو. ٹھیک ہے، اس کا نام تھا حمام بن غالب بن صعصع. ٹھیک ہو گیا. میں نے ان کے دادا کا بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ان کے دادا جو تھے زمانہ جاہلیت میں وہ چھوٹی جو بچیاں جن کو لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ ان سے لے لیتے تھے بڑے بڑے زمانے کے لوگوں سے، اور پھر وہاں ان کی پرورش کرتے. تو یہ سارا واقعہ جو میں نے سنایا تھا نا وہ ان کے دادا تھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. ان کا نام دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، حمام بن غالب بن صعصع، اور یہ دارمی قبیلہ سے تھے. ٹھیک ہے، دارمی، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو نواز تھی. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے جی، متى و اين ولد ابو القاسم الشابی. ٹھیک ہے، ابو القاسم الشابی کی ولادت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے اور کہاں پہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ابو قاسم الشابی کے بارے میں پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ یہ جدید دور کے جو ہے نا یہ شاعر ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے نا وہ شابیہ نامی جو ہے نا یہ شابی یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شابیہ نامی علاقہ میں ہوئی تھی، اور 10 ہجری بتائی جاتی ہے غالباً ان کی. لیکن یہ یہاں پر جو ہے نا یہ آنسر ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کی پیدائش ذرا دیکھنی پڑے گی. یہاں پر آنسر بہت غلط دیا ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ویسے اگر اس کا ہجری کے علاوہ دیکھا جائے نا ان کی پیدائش آئینہ کا آنسر یہاں پہ ہے کہ یہ شابی علاقہ میں پیدا ہوا تھے، شابیہ آپ اس کو کر دیں گے.
اور کب پیدا ہوئے تھے تو آپ اس کا آنسر کریں گے 1327 عیسوی اس کو لگائیں گے، ٹھیک ہے، سن 1327 میلادی لگا لیں، یا سن 1300 جو ہے نا یہ 27 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ 1213 جو ہے نا ہجری میں جناب اعلیٰ کیا ہوا تھا، عصر حدیث شروع ہوا تھا، اور یہ عصر حدیث کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، ابوالقاسم الشابی، تو لہٰذا ان کی جو پیدائش ہے وہ 1327 ہجری بنے گی، ٹھیک ہے، اس کو صحیح سے یاد کر لیے گا، 1327 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، الشابیہ میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، اکتب اسمین من مؤلفات منفلوطی، یہ منفلوطی جو ہے یہ بھی عصر حدیث کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، ادیب ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جو ہمارے سلیبس میں ان کی کتاب ہے وہ العبرات اور نظرات، ٹھیک ہے، نظرات مختارات کے نام سے بھی ان کی کتاب ہے، سو لہٰذا 2 کتابوں کے آپ نے نام ان کے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ، اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس اور بھی اس کے شارٹ آ رہے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ کیا کریں، خالی جگہ کو پر کریں، یہاں پہ انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ چیز بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ مدح ڈیش، مدح کی تھی کس نے، ڈیش نے حرم بن سنان کی اپنے شعر میں، تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا زہیر بن ابی سلمہ نے کی تھی، حارث بن ایک حارث نامی تھا، ایک بادشاہ تھا، اور ایک حرم بن سنان تھا، ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو ہے نا اس نے مدح کی تھی، کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک جنگ چل رہی تھی بہت زیادہ، جو 2 قبیلوں کے درمیان تھی، اس کی اونٹوں کی جو ہے نا انہوں نے لڑائیوں کے اوپر جنگ شروع ہوئی تھی اور بہت عرصہ چلی، تو لہٰذا اس نے ان 2 بادشاہوں نے ان کی صلح کروائی تھی، تو زہیر ان دونوں کا فین ہو گیا تھا، تو یہ والا واقعہ سارا، ٹھیک ہے، حرم بن سنان کی مدح کس نے کی تھی، زہیر بن ابی سلمہ نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال یہاں پر آتا ہے، نثر کا معنی پوچھا گیا ہے جی، ٹھیک ہے، شعر کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، شعر کو ہم کہیں گے جی الکلام الموزون المقفع، یعنی ایسا کلام جو باوزن ہو، موزون کا مطلب ہوتا ہے جس کے وزن ہو، یعنی جو بیلنس میں ہو، جیسے بہر ہوتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، شعری اوزان ان کے برابر ہو، مقفع کا مطلب ہے قافیہ والا ہو، ٹھیک ہے، وہ شعر ہوتا ہے۔ اور نثر کی یہاں پر چھوٹی سی ڈیفینیشن بھی آپ اس کو سمجھ لیں کہ معنی النثر، ٹھیک ہے، نثر کا معنی ہوتا ہے ہوا ڈیش الشیء متفرقا، وہ پھینکنا ہوتا ہے چیز کو، جمع کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے جمع کرنا، تو یہ رما ہے، میم ہے، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا، یعنی پھینکنا کسی چیز کو متفرقاً پھیلا کر، یعنی الگ الگ کر کے، تو اس کو ہم نثر کہتے ہیں، یہاں سے اس کی ڈیفینیشن بھی آپ اس کو ایز اے ڈیفینیشن یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3 کو دیکھیے گا، کانا عمر بن ابی ربیعہ، اب یہ عمر بن ربیعہ وہی پرسنالٹی ہیں جو اموی دور میں تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس لیے پرسنالٹی ان کی مشہور ہوئی تھی کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، یہ غزل کیا کرتے تھے، فخر نہیں، ٹھیک ہے، اونلی غزل، غزل پہ ٹک کریں گے، اور غزل میں بھی غزل سری، یعنی عورتوں کے بارے میں یہ زیادہ اس کو انٹرسٹ تھا، تو ان کے بارے میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مروان بن ملک کی بیٹی جو تھی نا فاطمہ، ان کی بھی اس نے جو ہے نا وہ شاعری غزل وغیرہ کی، لہٰذا یہ غزل سری کے بانی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ صرف غزل زیادہ کہا کرتے تھے۔ اور اب ہمارے پاس جو یہاں پر ایک اور سوال آ رہا ہے وہ ہے جی ولدہ مبرد، ٹھیک ہے، مبرد کب پیدا ہوا تھا؟ اب مبرد کے بارے میں یہاں پر آتا ہے کہ اچھا جی مبرد کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ عصر عباسی کا، عصر عباسی اول جو ہے نا پہلا دور، ٹھیک ہے، جس میں الصفاح نامی جو ہے نا وہ پہلا آیا تھا، جو خلیفہ کہہ لیں آپ اس کو، عصر عباسی کا حکمران تھا، تو جس دور میں جو ہے نا وہ ادبی کام بہت زیادہ ہوا، اور اسی طرح ہارون الرشید کا دور تھا جو زمانہ، جس میں جو ہے نا جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے عصر عباسی کا، اور جس میں جو ہے نا بڑے بڑے کام ہوئے تھے، میں پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، تو یہ المبرد جو ہے نا یہ اس دور کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ کتاب الکامل جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے النثر القدیم میں، ٹھیک ہے، وہ ادب کی کتاب ہے۔ اب اس بندے کا پوچھا گیا ہے کہ یہ بندہ کب پیدا ہوا تھا، کس سن ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے جی یہ پیدا ہوا تھا 210 ہجری میں، ٹھیک ہے، 210 ہجری بتاتے ہیں، یعنی عصر عباسی کا پہلا دور ہے نا، تو پہلا دور عصر عباسی کا شروع ہوتا ہے 132 ہجری سے لے کر 232 ہجری تک، ٹھیک ہے، تو یہ 210 ہجری میں، پھر تو اس کا آنسر یہ اس طرح ٹھیک نہیں بن رہا، 210 اگر بنے گا تو خیر اس کو میں پھر آپ کو دوبارہ کنفرم کر کے بتاؤں گی، یہ ٹھیک نہیں بن رہا۔ اس کے بعد ہے جی کانا جریر یتنسب الی اسرتی ڈیش، اچھا جی اب یہ جریر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ اختل اور جریر اور فرزدق جو ہے یہ تینوں شاعر تھے، اور جو ہے نا اس میں سے جو اختل تھا اس کو ہم نے پہلے پڑھ لیا ڈیٹیل میں، اور فرزدق جو تھا وہ جریر سے پہلے ہی اس کی وفات ہو چکی تھی، تو لہٰذا جریر کا دورہ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مشہور اس لیے ہوا تھا کہ اس کی حجو بہت زیادہ مشہور ہوتی تھی، یہ حجو بیان کرتا تھا، اور اس کو پھر خلیفہ کی حمایت بھی اس کو حاصل ہوئی، تو اب اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ اس کا خاندان جو تھا نا وہ کس خاندان سے تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا ایک آنسر یہ بھی بن سکتا ہے مبرد کا کہ یہ کس ہجری میں پیدا ہوا تھا،
اب یہ آپشن بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کنفیوز کر رہا ہے، میں اس کو آپ کو ڈسکس کر کے نا اچھے طریقے سے دیکھ کے میں پھر آپ کو آنسر دوں گی سوال نمبر 4 کا، کیونکہ دیکھیں آپشن بھی سیم ہے، اب پتہ نہیں اس میں پوچھا کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کانا جریر یتنسب، ہاں جی، جریر جو ہے نا وہ کس قبیلہ کی طرف جو ہے منسوب تھا، یعنی ان کا قبیلہ جو تھا وہ غنیہ تھا، مالدار تھا یا فقیر قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آنسر اس کا بنے گا کہ یہ غریب قبیلہ سے تھا، ٹھیک ہے، مالدار قبیلہ سے نہیں تھا بلکہ تنگ دست قبیلہ تھا، اس سے یہ منسوب تھا۔ کانا سوال نمبر 6 کو دیکھیے گا، کانا ڈیش اول من قال فی کلامی لفظ ہی، پہلا وہ شخص جس نے اپنے کلام میں اما بعد کا لفظ استعمال کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا، یہ قس بن سعدہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے، اور یہ عمر بن مادی قریب جو ہے نا یہ بھی زمانہ جاہلیت کے خطیبوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 کو دیکھیے گا، کانا اختل، اختل وہی جس کا اختل اللسان لقب ہے، شاعرن، ٹھیک ہے، وہ کون سے شاعر تھے جی، مسلمان شاعر تھے یا نصرانی تھے، ہم نے اس کو پڑھا تھا نا کہ یہ عیسائی شاعر تھا، اور جی یہ سلیب لٹکا کے گھر سے باہر نکلتا تھا اور یہ ریشمی لباس پہنتا تھا اور شراب میں نشے میں دھت رہتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ نے اس کو کہا کہ تم اسلام لے آؤ، اور شراب نہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ان القرآن ڈیش قد ڈیش نطاق للغت العربیت بعطائها کلمات جدیدہ، ٹھیک ہے، بے شک قرآن نے جو ہے نا وہ، اس میں آپشن 2 آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ وسعت کر دی تھی یا پھر تنگ کر دیا تھا، کس چیز کو، نطاق العربیتی، لغت العربیہ یعنی عربی بول چال کو، ٹھیک ہے، عربی بول چال کو قرآن کے آنے سے وسعت ملی تھی یا پھر وہ تنگ ہو گئی تھی، تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے جی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو انہوں نے عربی زبان بولنے والوں کو نئے کلمات دیے تھے، بعطائها کلمات جدیدہ، نئے کلمات دینے کی وجہ سے عربی زبان کو کیا ملی تھی، وسعت، ٹھیک ہے، وسیع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر قرآن میں نئے نئے اسلوب آئے، نئی نئی چیزیں آئیں، جیسے اس سے پہلے جو ہے نا وہ گرامر کی علم بلاغہ نہیں تھی، اور علم بلاغہ کا ایکچولی جو فن جو شروع ہوا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن میں لوگوں نے غور و فکر کیا تھا، جب قرآن نے آ کر چیلنج کیا تھا اور خانہ قبر پر قرآن کے جو ہے نا وہ صورتیں لٹکائی گئی اور کہا گیا کہ اب اس جیسا کلام لے کر آؤ، تو لوگوں نے بڑے کوششیں کی لیکن کوئی کچھ نہ بنا سکا نا، تو پھر لوگوں نے آخر غور کیا کہ آخر ایسی اس میں ہے کیا چیز جو ہم ایسا کلام لانے سے عاجز ہے، تو لہٰذا پھر انہوں نے نئے نئے فن ان کو ملے، پھر علم تفسیر لکھی گئی اس پر، پھر علم بلاغہ نکلی، اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ فنون نکلتے گئے، اور ان دا اینڈ جب عصر عباسی کا دور آیا پھر اس سے آگے آتے آتے وہ فن پراپر تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 9 کو دیکھیے گا، کانا شاعر عباسی، عباسی دور کا ایسا شاعر ڈیش، اس کا نام تھا ضریرن، یہاں پر ضریر کا مطلب ہے یعنی یہ ہے ضرر سے آپ اس کو لے لیں کہ جو تنگ دست تھا، پریشان حال تھا، جس پر دکھ مصیبتیں بہت زیادہ آئی تھی، تو ایسا شاعر جو ہے وہ ابی العلا المعمری، یہ مصری لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ معمری لفظ ہے، یعنی ابی العلا اس کا نام تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا نابینا بھی تھا اور یہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ بند رہتا تھا، ٹھیک ہے، اور موسٹلی لوگ اس کو وہیں پہ آ کر ملتے تھے، یہ اس طرح کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ آئی تھنک یہ پیدائشی جو ہے نا وہ نابینا شاعر تھا۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 10 کو دیکھیے گا، یعد جبران خلیل جبران من شعرائے ڈیش، اب یہ جبران خلیل جبران کا ہم نے اس دن ڈیٹیل میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسے شعراء میں شامل تھا کہ جو اپنے جو ہے نا مصر کو چھوڑ کر باہر کے ملک چلے گئے تھے روزگار کے لیے، یا پھر آپ اس کو کہہ لیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، یا پھر حکومت نے اسکالرشپ پہ، ان کی پوری ڈیٹیل ہے، ہسٹری ہے نا، تو ان کو اسکالرشپ لگا اور یہ باہر کے ملک چلے گئے تھے، یہ ایک اس میں رہتے تھے، یہ جو ہوتے ہیں نا چرچ ہوتے ہیں وہاں پر یہ رہتے، چھوٹے سے بچے تھے، گھر ان کا پورا تباہ ہو گیا تھا، ماں باپ جو ہے ان کے، وہ والدہ جو ہے ان کی وہ وبا آئی تھی مصر میں نا، تو ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، پھر باپ نے دوسری شادی کر لی، بہن بھائی اسی وبا میں فوت ہو گئے، یعنی یہ اکیلا بچہ بچ گیا نا اپنے خاندان کا، تو پھر یہ چرچ میں جا کر رہنے لگا، وہاں پہ اس نے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر ایسے وہیں پہ رہا، پلا بڑا ہوا، پھر اس کو چرچ کی طرف سے ہی جو ہے نا فاؤنڈیشن نے اس کو باہر کے ملک بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں گیا تو اس نے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کی اس کے بعد اس نے کافی کتابیں لکھنا شروع کی، اور اس نے پھر اس طرح سے یہ ایک ادیب بن گیا، جب اس کو شہرت ملی اور اس کے بہت سارے جو ہے نا اس کی کتابیں چھپیں اور وہ پھر آگے سیل ہوئی تو اس کے پاس پیسہ بھی بہت آ گیا نا، تو پھر اس کے بعد اسے جو ہے نا اس نے اپنا زمانہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنا مصائب اور اپنی ساری چیزیں اس نے پھر ڈسکس کی، تو بہرحال اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، پھر اس نے وہاں جا کر ایک جماعت بنائی جس میں اس نے اپنے ٹائپ کے اپنے جیسے سارے ادبا اور سارے شعراء کو جو ہے نا اس میں شامل کیا، اور پھر یہ لوگ اپنے وطن کے لیے جو ہے نا شاعری کرتے تھے، تو اس کی پوری جماعت کو میں نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کر کے بتایا تھا یہ کہ ان کی پوری جماعت کو جو ہے ادبائے مہاجر کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کر کے جو اپنے شہروں سے اور ملکوں میں چلے گئے،
اور وہاں جا کر ایک جماعت رابطۃ القلمیہ کے نام سے جو ہے نا انہوں نے قائم کی تھی. تو ان شعراؤں کو، ان ادیبوں کو مہجری ادبا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اب یہاں پر اسلام، یہ مسلمان تو تھے لیکن جو ان کا رائٹ آپشن بنے گا وہ ہجر لکھے گا. ٹھیک ہے. من شعراء الحجری، ہجرت والے شعراؤں میں سے تھے. تو یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد اگلا پورشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اچھا جی، یہ بھی شارٹ ہے ہمارے پاس. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط درست جو ہے نا اس کا نشان آپ نے لگانا ہے. صحیح عبارت کے آگے ٹک کا نشان لگائیں اور اس کے بعد غلط کا نشان لگائیں. امام الخطا، غلط کیا، ٹھیک ہے، غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. سو سوال نمبر 1 کو دیکھیے گا. کانا یحمد فی قصائد الجاہلیت ان تکون طویلا. تو یہ بات آپ نے ابھی پہلے بھی دیکھی ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جاہلی قصائد کی خوبیاں تھیں یہ. ٹھیک ہے. ان کی خوبیوں میں سے تھا کہ وہ قصیدے کیا ہوتے تھے جی؟ طویلہ ہوتے تھے. تو یہ رائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی یہ سوال، اس کا آنسر جو ہے وہ ٹھیک بن گیا کیونکہ وہ جاہلی قصیدے تھے، طویل تھے. 65 اشعار پر جو ہے نا زہیر کا مول کا، اسی طرح پھر امراء القیس کا 80 اشعار پر مشتمل تھا. اور اس کے بعد سوال نمبر 2 یہاں پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اشتہرا شاعر عمر بن ابی ربیعہ شعر الغزل. مشہور ہوا تھا شاعر عمر بن ربیعہ کس کی وجہ سے؟ شعر الغزل. جی ٹھیک ہو گیا، غزل کی وجہ سے مشہور ہو گیا. یہ رائٹ ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کو دیکھیے گا. وضع کتاب الف لیلہ و لیلہ. یہ الف نہیں ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، لوگ اس کو الف پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الف لیلہ و لیلہ ہے، 1000 راتیں. ٹھیک ہے. یعنی 1000 راتوں کے قصے ہیں اس کے اندر. یہ کتاب آپ نے النصر القدیم میں یقیناً پڑھی ہوگی اور یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے جو ہماری پیپر کے اور ہمارے سلیبس کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا اس کے اندر قصے ہیں اور یہ کتاب جو ہے وہ بادشاہوں کے، یعنی ایک اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو ان کو ہر روز جو ہے نا وہ اپنے اس میں سے قبیلے میں سے ایک نئی لڑکی کو لے کے جاتا ہے اس طرح سے. تو پھر ایک دفعہ اس کے پاس ایک لڑکی گئی تو اس نے نا وہ اس کے بعد وہ قتل کر دیا کرتا تھا لڑکیوں کو نا. تو ایسے اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی کہانی ہے. تو پھر اس کے بعد نا وہ لڑکی اس کو ایک ملتی ہے بادشاہ کو. تو وہ ڈیلی بادشاہ کو نا ہر رات ایک نئی کہانی سناتی تھی تاکہ وہ اس کو قتل نہ کرے نا، اور بادشاہ کے اندر جو ہے وہ سسپینس پیدا رہے کہ اب اس کے بعد اگلی کہانی میں کیا ہوگا. اس طرح کر کے نا غالباً کوئی 265 یا 60 کے قریب یا پتہ نہیں 68 کے قریب جو ہے نا اس کی جو ہے اس میں قصے ہیں اس کتاب میں. یعنی 1000 راتیں اور راتیں، الف لیلہ و لیلہ. سو اس کتاب میں نا یہ بڑی فیمس کتاب ہے. تو پھر وہ اس طرح کر کے وہ بادشاہ اس لڑکی کو مارتا نہیں ہے. وہ لڑکی کافی راتیں آپ اس لیے کہہ لیں کہ وہ لڑکی جی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فارسی میں کتاب تھی. اب ہم اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. میں نے ہلکا سا ٹچ آپ کو یہاں پہ دے دیا ہے جی. وضع کتاب الف و لیلہ علی السنۃ النہائم والطیر لتعلیم الحکمت. ٹھیک ہے. یہاں پر نہائم نہیں ہوگا، بہائم ہوگا. ٹھیک ہے. جانور. والطیر اور پرندے. یعنی الکتاب الف لیلہ و لیلہ وضع کی گئی تھی کس کی زبانوں پر؟ کس کی زبانوں کے ذریعے؟ یعنی بہائم کہتے ہیں جانوروں، والطیر اور پرندوں کی زبانوں کے ذریعے سے. کس لیے؟ لتعلیم الحکمتی، حکمت کی تعلیم کے لیے. عن طریق القصص، قصوں کے ذریعے سے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ بھی ٹوٹلی رانگ ہے کیونکہ جو کتاب کلیلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یا کلیلہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلیلہ و دمنہ کتاب جو تھی نا اس میں جو ہے نا پرندوں کی اور جانوروں کی کہانیاں، سٹوریز ہیں. تو اس زمانے میں جو ہے نا یہ فن ہوتا تھا. کتاب کلیلہ و دمنہ کا بتا رہی ہوں میں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو تھے ادیب یا پھر شاعر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تک، یا جس طرح ظالم بادشاہ کے اس کے اندر قصے لکھے گئے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کرتے تھے. وہ پھر پرندوں کی زبانیاں کہانیاں سنا کر کے ایک جنگل میں ایسا بادشاہ تھا، یعنی وہ انڈائریکٹ ورڈ میں جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرف اس کو اپنی کہانی کو یا جو اس کے اندر لیسن ہوتا تھا وہ اس کو وہاں پر اس کی طرف وہ ریفر کرتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ بادشاہ ظلم ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر کہانیوں کی صورت میں چھپتی اور وہ پھر بادشاہ تک بات پہنچ جاتی. تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے. تو وہ کتاب کلیلہ و دمنہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہاں اسٹیٹمنٹ یہ رانگ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آتا ہے 4. الشعر الذی نظم بعد مجیء الاسلام. ٹھیک ہے. ایسا شعر جو اسلام لانے کے بعد نظمہ جو منظم کیا جائے، بعد مجیء الاسلام، اسلام لانے کے بعد منظم کیے جاتے تھے. یبلغ قیمت الشعر الجاہلی وعظمتہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ شعر جاہلی کی قیمت کہتے ہیں چوٹی کو، یعنی اس کی جو ایک بلندی کو کہہ لیں آپ، اس کی عظمت کو پہنچ جاتے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. یعنی جو اسلام کی جو شاعری، زمانہ جاہلیت کی شاعری کے اندر کافی چیزیں ایسی تھی جو اسلام کے بارے میں نہیں ہوتی تھی، جیسے فحش گو بھی ہوتا تھا یا بہت زیادہ غزل گوئی بھی ہوتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اس کے بعد جو شاعری جو تھی نا، ٹھیک ہے، وہ اسپیسیفک کر دی گئی تھی کیونکہ یہ والی آیات نازل ہوئی تھی نا، والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ جو زمانہ جاہلیت کے شعراء تھے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ گمراہ تھے، ان کو کچھ نہیں پتہ تھا. مطلب وہ جیسا کسی کے بارے میں سنتے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں شاعری شروع کر دیتے تھے اور فحش گوئی اور بری اور اس طرح شرک وغیرہ. مطلب اس میں ڈفرینٹ چیزیں تھیں، کوئی لمیٹیشن نہیں تھی.
لیکن جب اسلام آیا تو اس کے بعد جو ہے نا شعراء نے جو ہے نا وہ شاعری کہنا ترک کر دی، پھر ان کو اجازت ملی، جیسے حسان بن ثابت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ پاکیزہ شاعری کہنا شروع کی، اور اس میں قرآن سے کوٹیشن لیتے تھے، احادیث سے لیتے تھے، پیارے نبی کے ذات میں جو ہے نا وہ مدح کیا کرتے تھے، اور لہٰذا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 آتا ہے، لقبہ اختلو، ٹھیک ہے، یہ وہی سوال آ گیا۔ لقبہ اختلو، اختل کو لقب دیا گیا تھا، بہذا اللقب، یعنی یہ اختل کا لقب کو دیا گیا تھا، لأنہ کان یشاعر النساء، ٹھیک ہے، المعشیات، اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ عورتوں کی یشاعر یعنی عورتوں کے بارے میں شاعری کرتا تھا۔ اب یہ کہہ لیں تو یہاں پر اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ غلط ہے، بلکہ اس کے کیا تھا، اختل کو وہ حجب کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے سب سے پہلے بچپن میں اپنے قبیلہ کے ایک انسان کی جو ہے نا اس نے حجب کی تھی، تو اس نے اس کو کہا تھا کہ اے لڑکے تم جو ہے نا اختل اللسان ہو، تو وہاں سے جو ہے اس کو ٹائٹل ملا اور پھر یہ اختل کے نام سے مشہور ہو گیا، تو اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ رانگ ہے یہاں پر۔ سوال نمبر 6 کو دیکھیے گا، کان الادیب الجاہز، ٹھیک ہے، یہ جاہز جو ہے اس کو بھی یقیناً آپ نے ڈسکس کر لیا ہوگا نصر القدیم میں، جو پرسنالٹیز میں انڈر لائن کر رہی ہوں آپ کو، اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں کرواؤں گی، اور یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کان الادیب الجاہز، جو جاہز نام کا ادیب تھا، من کباری، یہ بڑوں میں سے تھا، کون سے، رجال المعتزلہ، معتزلہ جو لوگ تھے ان کے بڑوں میں شمار ہوتا تھا، یعنی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جاہز جو تھا یہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ فرقہ معتزلہ سے اس کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت کم جو ہے نا وہ آتی ہوتی ہے، یعنی اس کو کم نظر میں آتی ہے، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ فرقہ معتزلہ سے اس کا تعلق تھا۔ اور فرقہ معتزلہ کیا ہے یقیناً یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے خوارج ہوتے ہیں، معتزلہ ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ اپنے عقائد وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، کان امراء القیس، امراء القیس جو تھا، اول وہ پہلا شخص تھا، من تشبہ، ٹھیک ہے، بن نسائی، یہاں پر اسکپ ہے ورڈ، من تشبہ بن نسائی، جس نے عورتوں کو تشبیہ دی تھی، بل یہ ضبہ ہے، ٹھیک ہے، تباہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، ضبہ ہرنیوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ اور نیل گایوں کے ساتھ، اس کو ضوا کیجئے گا اور یہاں پر تشبہ کا لفظ بھی استعمال کیجئے گا، تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ امراء القیس وہ پہلا انسان تھا جس نے کیا کیا تھا، عورتوں کو نیل گایوں سے، جو اس نے معلقہ لکھا تھا اپنا کفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، جو اس نے واقعہ دارالجلجل میں جو اس نے جس نے اپنے قصیدے میں بیان کیا تھا، تو یہ سارا وہی تھا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے قصیدہ لکھا اور عورتوں سے اس نے جو ہے نا وہ بات کو شروع کیا، تو لہٰذا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 8 کو دیکھیے گا، توفا فرزدق، ٹھیک ہے، فرزدق کی وفات ہوئی تھی، قبل وفات جریر، جریر کی وفات سے پہلے، تو یہ ہمارے پاس آنسر ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جریر کی وفات سے جریر سے پہلے جو ہے نا فرزدق کی وفات ہو گئی تھی، اور جو اختل تھا اس زمانے میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا، تو لہٰذا جریر کا جو ہے نا پھر دور دورہ ہو گیا، اور یہ اپنی شاعری کی اور ہجویہ شاعری کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا جی، مشہور ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں گے پھر ہمارے پاس وہی آنسر آ گیا ہے، یہاں پر ہے جی، توفا المبرد فی سنۃ الہجریہ، یعنی ہجری کے سال کے کون سے جو ہے نا اس میں یہ پیدا یہ ہوا تھا، یہ دوبارہ وہی یہاں پر جو اس کا جو آنسر دیا ہوا نا وہ 210 ہجری دیا ہوا ہے، لیکن مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، میں آپ کو اس کو کنفرم کر کے بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہے جی، یہاں پر ہے جی ایک اور اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، عرفت جانے جاتے تھے قصائد عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم کے قصائد بالحولیات، حولیات کے نام سے جانے جاتے تھے، تو یہاں پر یہ رانگ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ زہیر بن ابی سلمہ کے قصیدے ایسے ہوتے تھے جو سالانہ نکلتے تھے، جو ایک سال بعد وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، تو لہٰذا حولیات کا مطلب بھی حول کہتے ہیں نا سال کو، حول کامل مکمل ایک سال، تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یہ زہیر بن ابی سلمہ کا قصیدہ تھا۔ اس کے بعد ایک یہاں پر پرسنالٹی آگے آ رہی ہے، دیکھیں میں آپ کو اس کے لانگ بھی دکھاتی ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی تسلی ہو جائے کہ ہم نے کافی چیزیں اس میں کر لی ہیں، اور یہ دیکھیں اب انہوں نے ایک اس کا لانگ میں پوچھا ہے کہ آپ جو ہے نا اکتب مقالا مفصلا حول حیات امراء القیس و مکانتہ فی شعر الجاہلین، اچھا جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر امراء القیس کے بارے میں ایک مکمل مضمون لکھیں، مقالہ لکھیں، اور اس کا مقام بتائیں کہ شعراء جاہلین میں وہ کون سے درجے میں کس طبقے میں وہ آتا ہے، تو یہ سارا ہم لوگ کر چکے ہیں، آپ اس کو وہاں سے یاد کر لیں، یہاں سے یاد کر لیں، یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو شاعری کی خصوصیات آئی ہوئی ہیں، اور اس طرح یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہوا ہے۔ اور جی اگلا سوال دیکھیں، انہوں نے پھر یہ حجاج بن یوسف کا پوچھا ہے، یہ ہم نے کر لیا ہے حجاج بن یوسف کا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر چکے ہیں، ابھی کل ہی ہم نے حجاج بن یوسف کو ڈسکس کیا ہے، یہ وہ آگے یہ ساری ان کے بارے میں جنگ ہوئی تھی جو مکہ میں نے آپ کو بتایا تھا، عبداللہ بن زبیر سے لڑنے گئے تھے، یہ سارا وہ والا واقعہ یہاں پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو چاہے یہاں سے یاد کر لیں یا وہاں سے یاد کر لیں، یہ ایک ہی بات ہے۔
اور پھر یہ سارا ان کے علماء کی رائے، اور پھر حجاج کیسے فوت ہوا، اس کی کیسے موت آئی، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد سوال نمبر اگلا دیکھیں، ابن مقفع، یہ پرسنالٹی تھوڑی سی اہم ہے اور یہاں پر بڑا شارٹلی دیا ہوا ہے، تو چلیں میں اس کو آپ کو کروا دیتی ہوں، باقی آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، یہاں سے ہی یاد کر لیں یا کہیں سے بھی کر لیں، اگر پہلے کیا ہو تو ٹھیک ہے، آپ نے نصر القدیم میں اگر اس کو کر لیا، نہیں کیا تو اس کو جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے پاس اس کے بارے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ جو ہے نا مقفع کے بارے میں ایک مقالن وافین حول حیاتی ابن المقفع وفنہ، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا آپ نے ایک مقالہ لکھنا ہے ابن مقفع کی زندگی کے بارے میں، اور اس کا فن بتائیے گا، اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو جی اس کا نام ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا نام جو تھا ابو محمد اس کی کنیت تھی، اور عبداللہ ابن مقفع کے نام سے جو ہے نا عبداللہ کے نام سے معروف تھا، ابو محمد اس کی کنیت تھی، عبداللہ نام تھا، المعروف مشہور ہوا تھا ابن مقفع، ابن مقفع کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ مقفع کیا چیز ہے؟ مقفع اس کے فادر کا نام تو نہیں تھا، لیکن اس کا فادر مقفع کے نام سے مشہور تھا۔ مقفع کا مطلب ہوتا ہے جی ہاتھوں کا کٹا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کٹے ہوئے ہاتھوں والا ہونا۔ تو ان کے فادر جو تھے وہ غالباً وہ تھے جو خلیفہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اس کے وہاں پر جو ٹیکس وصول کرتے ہیں نا، خراج لیتے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے تھا، یعنی خزانے کے کوئی کام کیا کرتا تھا، لین دین کے معاملات، تو اس نے کوئی ہیرا پھیری کی اس میں، تو لہٰذا پھر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس بندے کے نا ہاتھ کاٹ دو، تو ان کے فادر کے جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، تو لہٰذا یہ مقفع اس کو کہا جاتا تھا، کٹے ہوئے ہاتھوں والا، کٹے ہوئے ہاتھوں والا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ظاہر بات ہے ان کا نام پھر تھا یہ عبداللہ ابن مقفع کے نام سے، یعنی ہاتھوں کے کٹے والوں کا بیٹا، کٹے ہوئے ہاتھوں والوں کا بیٹا، یہ مشہور ہو گیا تھا، پھر اس کو ابن مقفع کہتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کے یہاں پر ان کی جو ہے نا وہ پیدائش بتائی گئی ہے کہ یہ پیدا ہوئے تھے میلادی حساب سے 724 میلادی بنتی ہے، اور ہجری حساب سے یہ 106 ہجری بنتی ہے، اور یہ پیدا ہوئے تھے فی قریۃ فارس، یعنی یہ ایرانی تھے، فارس میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو بستی کا نام تھا وہ جور تھا، ٹھیک ہے، جور بستی کا نام تھا اس کا، اور جور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور آج کل جو ہے وہ فیروز آباد کے نام سے وہ بستی جو ہے نا ایران میں مشہور ہے، وہاں یہ پیدا ہوا تھا۔ وکان رجلا مجوسیا، اور یہ مجوسی تھا، ٹھیک ہے، اور فی بدایت الامر، یعنی شروع سے ہی مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں نا آگ کی عبادت کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا جو نام تھا نا وہ روز بے، یہاں پہ اس کا نام ٹوٹلی غلط دیا ہوا ہے، روز بے، ٹھیک ہے، بے یعنی با اور اس کے ساتھ جو گولتا آتی ہے نا اس طرح کی، تو وہ آپ نے کنیکٹڈ کرنی ہے، جیسے یہاں پر یا اور تا ہے نا، اس طرح آپ نے روز کے آگے با اور ہا لگانا ہے، یعنی یہ ان کا جو تھا نا یہ فارسی میں نام تھا روز بے بن، جو بیٹے تھے یہاں پہ ہے داد وے، یہ زا لکھا ہوا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، داد وے ان کے آگے، یعنی کہ اس کے زال کو دال بنا دیں، باقی ٹھیک ہے، تو یہ ان کے فادر کا نام داد وے تھا، اور ان کا نام کیا تھا جی روز بے تھا۔ آگے پھر ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا مؤلف و کاتب من البصرہ، بصرہ کے مؤلف تھے اور کاتب تھے یہ، اور تقول بعض المصادر ان والدہ کان من اصل الفارسی مجوسیا لقب ابوہ بالمقفع، تو یہ بعض کتابوں میں کہا جاتا ہے، مصادر کتابوں کا مطلب ہے جی بڑی بڑی کتابوں میں، جو مقفع سے پہلی جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جو ان کے فادر جو تھے وہ فارسی اور اصل تھے، یعنی اصلاً وہ کیا تھے، فارسی تھے اور مجوسی تھے، اور ان کے فادر کا لقب جو تھا بالمقفع وہ کیا تھا جی مقفع تھا۔ اور یہ پھر سارا آگے وہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہیرا پھیری کی تو اس نے حکم دے دیا جی ان کو جو ہے ہاتھ کاٹ دیں، اور اسی طرح جو ہے نا پھر ان کے ہاتھ کر دیے، دیکھیں ٹھیک ہے، ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، ان کو سزا ملی، اور پھر یہ سارا آج میں واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے دو جو ہے نا وہ حکومتیں ان کو لگی ہیں، یعنی انہوں نے 2 حکومتیں پائی ہیں، وہ اس طرح سے کہ عموی دور حکومت کا آخری دور ان کو ملا، اور عباسی دور کے شروع دور میں، یعنی انہوں نے مطلب کام وغیرہ کیا، ان 2 دوروں میں یہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی، اور بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہے نا بہلوی زبان سے جو ہے نا وہ عربی میں انہوں نے منتقل کی، جیسے کلیلہ و دمنہ، ٹھیک ہے، کلیلہ و دمنہ کتاب جس کا میں ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ کتاب انہوں نے بہلوی زبان سے جو ہے نا وہ عربی میں ٹرانسفر کی، یعنی یہ جو تھے نا ٹرانسلیٹر تھے، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مترجم تھے، یعنی بہت ساری کتابوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنی زبانوں سے عربی میں ٹرانسفر کیا، اور ان کو جو ہے نا وہ ایک سرکاری عہدہ بھی ملا تھا، یہ ہارون الرشید کے دور میں، یہ جو ہے نا بیت الحکمہ جو تھا نا وہاں پہ ایک لائبریری سمجھ لیں، ایک سینٹر سمجھ لیں، جو باقی کتابیں لکھنے کا کام کرتے تھے، وہاں پر بڑے بڑے رائٹر تھے جو ہے باقی ملکوں کے جو ادب ہوتے تھے، جیسے فارسی ہو گیا، بہلوی ہو گیا، وہ ان کے لٹریچر کو جو ہے نا وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، تو ابن مقفع کا بھی یہ کام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آگے وہی بتا رہے ہیں، وَلَهُ فِي كُتُبٍ مَنْقُولَةٍ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا لِأَدَبِ الْكَبِيرِ، اور اس کے لیے بہت ساری
ان کی کتابیں ہیں ہمارے پاس، جو ادب الکبیر کے نام سے بھی آئی ہیں اور ادب صغیر کے نام سے بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادب الکبیر کے اندر جو ہے اس نے بادشاہوں کے بارے میں باتیں کی ہیں اور ان بادشاہوں کے تعلقات بتائے ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ رعایت کے ساتھ، رعایا جو ہے نا مطلب ان کی جو قوم ہوتی تھی بادشاہ کی، رعایت کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کلیلہ و دمنہ میں، اس میں اس نے بادشاہوں کے بارے میں ہی لکھا ہے سارا۔ تو اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ ساری چیزیں بتا کے پھر ادب صغیر کے بارے میں بتاتے ہیں، جو اس کا چھوٹا ادب ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر جو ہے نا اس کے بہت سارے اعمال اور بھی ہیں، بس کلیلہ و دمنہ وغیرہ سارا اس کو دیکھ لیجئے گا، سیم وہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے نا اس کا پورا قتل کا واقعہ آ رہا ہے، سو اس کو میں شارٹ آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس کا قتل جو تھا نا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو نا وہ الزام لگا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر الزام لگا تھا تقریباً 760 عیسوی میں، 760 عیسوی میں، ٹھیک ہے، اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے جو ہے نا اپنے زمانہ کے جو خلفاء اور معززین بصرہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے ان کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صفا ہے، عبداللہ بن منصور ہے، ابو جعفر منصور ہے، اس طرح ان کے نام، ان کو مطلب جو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے نا ان کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا، توہین کی ہے، لہٰذا پھر نا ان لوگوں نے اس کو سزائے موت کا حکم دیا، ٹھیک ہے، سزائے موت کا حکم دیا، اور پھر یہاں سے جناب اعلیٰ اس کو پھر قتل کر دیا گیا۔ یہ سارا اس کے اندر واقعہ آ گیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو ایز اٹ از یاد کر لیں تو ٹھیک ہے، ادروائز یہاں تک کر کے اس کو چھوڑ دیجئے گا، اتنا بھی کافی ہے۔ آگے پھر وہ پورا واقعہ کہ وہ اس کے پاس گیا، اس سے مدد مانگی، اس سے مدد مانگی، تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو بس چھوڑ دیں۔ معذرت کے ساتھ آج طبیعت تھوڑی ناساز سے، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کلاس لینی ہے، آپ کے ایگزامز قریب ہیں، تو میں بس جلدی جلدی بھی پڑھا رہی ہوں، اس لیے کہ کافی سارا پڑھانا تھا، اور آئی تھنک کہ یہی ویک ہے آپ لوگوں کا نا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے گا جی، یہاں سے پھر ابن مقفع کو جو سزائے موت ملی تھی، ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے نا وہ یہاں بھی آ رہا ہے کہ پھر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یہ سارا یہاں پر بتا رہے ہیں، پھر اس کے ٹکڑوں کو تنور میں ڈالا گیا تھا، یہ سارا کچھ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی عمر جو ہے نا ثلاثین سادساً 36 سال تک پہنچتی ہے، تقریباً اس کے موت کے وقت اس کی عمر جو ہے نا وہ 36 سال بتا رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ خَلَّفَ لَنَا مِنَ الْآثَارِ الْكَثِيرَةِ، اس نے ہمارے لیے بہت سارے آثار کثیرہ چھوڑے، یعنی بہت ساری اس کے جو ہے نا ہمارے پاس چیزیں، اس کے کارنامے ہم تک پہنچے ہیں، عَلَىٰ وُسْعَةِ عَقْلِهِ وَعَبْقَرِيَّتِهِ، جو مَا شَاهِدَ يَشْهَدُ، جو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اس کی عقل مندی کی وسعت پر اور اس کی شخصیت پر، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت سارے اپنی کم عمر کے باوجود ہمارے پاس اتنی ساری اس نے آثار قدیمہ چھوڑے ہیں، مطلب اس کی بکس ہیں، اس کی ادب کی چیزیں ہیں۔ وَأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةُ، اور یہ صاحب مدرسۃ الرائد، یعنی ایسا مدرسہ، رائد کہتے ہیں نا عربک میں، آپ اس کو کہہ لیں، انگلش میں اس کو کہیں گے ریپریزنٹیٹیو، جیسے ہم لوگ عربک میں یوز کرتے ہیں رائد الفصل، سی آر کو ہم کہتے ہیں نا کلاس ریپریزنٹیٹیو، تو یہاں پر اس کا مطلب یہی ہے رائد کا، ٹھیک ہے، یعنی نثر کی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر نشری، یعنی مدرسۃ رائد کو نشر کرنے میں، پھیلانے میں جو ہے نا یہ بندے نے رائد کا کام دیا ہے، ریپریزنٹیٹیو کا کام دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کی جو ہے نا وہ کتابوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں ہے الدرۃ الثمینہ والجوہرۃ المکنونہ، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح المدخل ان کی کتاب ہے، ادب صغیر ہے، رسالۃ الصحابہ ہے، کلیلہ و دمنہ ہے، اور اس طرح الف لیلہ و لیلہ بھی آپ ان کی کتاب میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب میرا خیال ہے کہ ہمیں بس کرنا چاہیے، اور پھر اس کی ہم آگے دیکھ لیں گے، یہ پرسنالٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، عبداللہ فضل جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال آ رہا ہے، ہاں یہ ان کے آ رہے ہیں شعر کے بارے میں آ گیا، یہ بھی چھوڑ دیں، ان کی وفات آ گئی ہے۔ یہاں سے سوال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، زیاد بن ابی کا انٹروڈکشن میں آپ کو کرا چکی بھی ہوں، تھوڑا سا انہوں نے یہاں پہ بھی دیا ہوا، اس کو پھر انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے۔ اور تاثیر القرآن الکریم فی الادب العربی، یہ بھی آپ کا جو ہے نا نثر قدیم میں یا شعر قدیم میں ہو گیا، اگر نہیں ہوا تو مجھے بتائیے گا، یہ ضرور انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیاد بن ابی کا آ گیا، بس پھر میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل نیکسٹ پیپر جو ہے نا وہ ہم کل شروع کریں گے، اگلا پیپر 2013 کا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔